السلام علیکم پائن عظیم جامی آفیشل میں خوش آمدید۔ منگل ہے 20 جنوری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب۔ ملکی سیاسی منظرنامے میں بڑی اہم تبدیلیاں آج کے دن رونما ہوئیں۔ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جن کو بین السطور پڑھنے کی بجائے ڈائریکٹلی پڑھا جائے تو مفہوم آپ کو نظر آ جائے گا کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ترامیم کے حوالے سے بھی ہلکی پھلکی سرگوشی اور اس میں چھپی خبر ان کے بیانات میں مخفی ہے جو آج میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے ہم نے خبر دی تھی آپ کو، وہ درست ثابت ہوئی، نوٹیفیکیشن ان کا بھی جاری ہو چکا، لیکن آج جو ایوان میں دونوں ہاؤسز میں ہوا وہ دلچسپ ہے۔ سہیل آفریدی کا ذکر بھی ہوا۔ اس سے ہٹ کے جو دوسرا موضوع جس پہ ہم مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں وہ بدلتا بین الاقوامی منظرنامہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، جو لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے جس سے وہ پوری دنیا کو ہانک رہے ہیں، وہ بڑی دلچسپ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، بڑی خوفناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یعنی فرانسیسی صدر کے پرائیویٹ میسیجز پبلک کر دیے کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، یورپی یونین کا ذمہ دار اٹھا، اس کے میسیجز پبلک کر دیے۔ اس نے ٹروتھ سوشل نامی ایپ یوز کرتا ہے، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جھنڈا امریکی لہرایا ہوا ہے گرین لینڈ کے اوپر کہ ہم 2026 میں یہاں آ چکے ہیں۔ پیچھے اس کے کھڑا ہے جے ڈی وینس جو اس کا نائب صدر ہے، اور ساتھ مارکو روبیو۔ یہی نہیں بلکہ اپنے آفس کی ایک تصویر AI جنریٹڈ کریٹ کی جس میں دکھایا گیا کینیڈا، گرین لینڈ سب اس کے حصے میں۔ 60 ممالک کا یہ جو غزہ کا پلان ہے، جسے پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے، شہباز شریف صاحب بھی ڈیوورس گئے ہوئے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے دعوت نامہ جاری کیا ہے۔ آج میرے پاس مارجن نہیں کہ میں ایڈٹ کر کے آپ کو ویژولز دکھاؤں، صفحے دکھا دوں گا آپ کو۔ بڑی خوفناک کہانی ہے۔ پاکستان کو اس 60 ممالک والے پلان میں کیوں حصہ لینا چاہیے اور کیوں حصہ نہیں لینا چاہیے، خدشات کیا ہیں، خطرات کیا ہیں۔ اس سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا صبح کے ویلاگ میں نے آپ سے عرض کی تھی جو UAE اور بھارت کی قربتیں آپس میں بڑھیں، تفصیل میں نے ڈسکس کی تھی، 1434 لفظوں پر مبنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ، کون کون سے معاہدے ہو رہے ہیں۔ تو وہ بہت اچھا ہوا کہ بھارت اور UAE کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، لیکن اس میں چھپے راز کیا ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ اسی طرح کی ایک ڈیل یورپی یونین بھی بھارت کے ساتھ کرنے جا رہی ہے۔ تو خبریں بے پناہ، آج میرے پاس پلندہ پڑا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں، لیکن ملکی سیاست پہ بات کرنی لازم ہے، شام کا وقت ہے، آپ سیاسی صورتحال سننا جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب کے بعد راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہو گئے۔ اچھا صاحب نے کل یہ غلط فہمی دور کی کچھ لوگوں کی، انہوں نے ڈینائی کیا کہ نواز شریف صاحب کا کوئی کردار ہے ان کی اپوائنٹمنٹ میں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ میں صرف یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ان کو حق ہے، لیکن انہوں نے حبیب اکرم صاحب کے ہاں سہیل وڑائچ صاحب کے سوال و جواب اور اس ناچیز کے سوال و جواب جب ہو رہے تھے ان سے، تو انہوں نے یہ تقریباً یہ بات اس انداز میں کہی کہ اگر میرے روابط ہیں تو میں اس کا اظہار کیوں کروں، اور انہوں نے خود مثال دی تھی کہ جب میثاق جمہوریت ہوا تھا تو تب ان کی نواز شریف صاحب سے 17-18 منٹ کی ایک جگہ لندن میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد 37-38 جماعتیں مل بیٹھیں اور پھر میثاق جمہوریت کی بنیاد پڑی۔ تو انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ تب بھی میرا ایک تعلق واسطہ تھا، اور اب بھی انہوں نے کہا اگر ہے بھی رابطہ تو میں اس کا اظہار ابھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ان کی وجہ سے ہوا، لیکن آبویسلی جو نوٹیفیکیشن اتنے مہینوں سے رکا ہوا ہے وہ اچانک اگر ہوتا ہے تو وہ کیا اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کیا مزاحمت کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کیا دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے، یا وہ روابط کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا صاحب نے اس کا ڈینائی کیا، ہم اس کا احترام کریں گے، اس بات کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی جو سب سے اہم خبر ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ ان بٹوین دی لائنز نہیں، برملا پڑھنے، سننے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں خبر چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا آن دی فلور آف دی ہاؤس 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ثابت ہوئی ہے، سارے اختیارات صوبائی دارالحکومت میں مرتکز ہو گئے ہیں، اور MQM نے ڈیسک بجائے۔ یہ میرے پاس ان کا بیان پڑا، سارے اختیارات جو یہ سنیے۔ یہ جو 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے، سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں۔ اور جو ڈیسک بجا رہے ہیں وہ MQM کے دوست ہیں ہمارے، جو ان کو تو یہ بات بہت اچھی لگی، کیونکہ وہ کچھ اور طرح کی من مرضی چاہتے ہیں۔ کیونکہ فاروق ستار نے ایک نجی ٹی وی پہ، میں نے کلپ دیکھا، میرا خیال ایک ٹی وی تھا، وہاں انہوں نے کہا کہ عید کے بعد ترامیم آ رہی ہیں، اس میں ہماری شکیں بھی شامل ہیں۔ احسن اقبال نے ہمیں لکھ کر دیا ترامیم صرف ٹیبل ہو جائیں، پیپلز پارٹی کے بغیر بھی پاس ہو جائیں گی۔ فاروق ستار صاحب کا یہ بیان، میں نے آپ کو بیان کیوں سنایا خواجہ آصف کا، اور یہ بیان کیوں پڑھا؟ دو وجوہات۔ یہ جو کہانی تھی نا کہ ترامیم اب نہیں آ رہی ہیں 28ویں، یہ جو معاملہ تھا 18ویں ترمیم سے جڑا، NFC سے جڑا، نئے صوبوں سے جڑا، بلدیاتی نظام سے جڑا، اس کی کہانی اب کھلنے جا رہی ہے، اور اس لیے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز میں ہونا ضروری تھا۔ ساتھ مذاکرات کی کہانی چلے گی، ساتھ جو تحریک چل رہی ہے PTI 8 فروری کی، اس کو انگیج کرنے کی کوشش کی جائے گی تھرو بوتھ اپوزیشن لیڈرز۔ تو گورنمنٹ نے بھی ایک اچھی چال چلی ہے، بظاہر
دیکھنے میں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بات کی کہانی. مجھے خواجہ صاحب کے اس بیان میں، کیونکہ وزیر دفاع ہوتے ہیں اور یہ جب جہاں کی لائن لینتھ پکڑتے ہیں بڑی اہم ہوتی ہے، اگر وہ 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا ثابت ہوئی کہہ رہے ہیں، چاہے اس کا پس منظر صوبائی حالات ہوں، کراچی کی آگ ہو یا کچھ بھی ہو، تو یہ معنی خیز ہے میرے دیکھنے والوں. یہ پیغام ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں کوئی ترمیم آ سکتی ہے جس کا اظہار فاروق ستار کر رہے ہیں. یہی نہیں، رانا ثنا آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 8 فروری کو جو کچھ ہوا کیا یہ ملک میں پہلی بار ہوا ہے؟ اس سے پہلے جنوبی محاذ پر لوگوں کو اکٹھا کر کے دولے شاہ کے چوہوں کو اسلام آباد لا کر جھنڈے کے پٹکے پہنائے گئے اور اس کے بعد RTS بھی بٹھا دیا گیا. وزیر اعظم آفس کے باہر سیاستدان ہی دھرنا دیتا ہے، سیاستدان ہی کہتا ہے کہ میں سیاستدان کو گریبان سے گھسیٹوں گا. کیا اسٹیبلشمنٹ یہاں سیاسی جماعتوں سے دھرنے کرواتی ہے؟ اس گفتگو میں ان کا خلاصہ یہ تھا رانا صاحب کا، جو آگے جا کے انہوں نے بیان بھی کیا کہ مل بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھنے سے کوئی ترکیب نکل آئے گی. یہ انہوں نے گفتگو جو کی میں 8 فروری سے متعلق ہے. یہ سنیے. کیا یہ اس ملک میں جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا؟ پہلی دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن نے یا الیکشن جو کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے یہ اختیار کیا ہے. اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں پہلے کیا کچھ ہوا یہ سنیے گا. اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں ایک جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا اور اس محاذ میں پھر کچھ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا. انہوں نے بڑی تند و تیز وہاں پہ تقاریر کی. اس کے بعد بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، وہ دولے شاہ کے چوہے ہی تھے، لیکن ان چوہوں کو پھر یہاں اسلام آباد میں ایک جگہ پہ لا کے ان کو جو ہے وہ جھنڈے کے پٹکے جو ہے وہ پہنائے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ RTS جو ہے وہ بٹھایا گیا. اور اس کے نتیجے میں جس طرح سے آپ کا ایک موقف ہے اس طرح سے اس وقت کی اپوزیشن کا بھی یہ موقف تھا کہ 45 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ کو تبدیل کر کے جو ہے وہ کسی جماعت کو اکثریت میں لایا گیا ہے اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کروا کے اس کو جو ہے وہ حکومت دی گئی ہے. اگر ہم انہی باتوں میں انہی باتوں پہ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے، آپ اس بات سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ جی 8 فروری کو جو ہوا بس اس سے آگے یا پیچھے ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھنی، تو پھر جو ہے وہ 2018 جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی. میں آج معزز جو ہمارے اپوزیشن کے یہاں پہ ارکان موجود ہیں انہیں اپوزیشن لیڈر کی وساست سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں، ہم نہ آپ اس موقف کی تائید کر سکتے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں ہم نے اختیار کیا تھا اور نہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ صحیح ہو گیا. اس بات پہ کیوں نہ متفق ہو کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں. لیجئے، یہ تو تقریباً اعتراف ہے. دیکھنے والے جو میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں یہ اعتراف ہے اور یہ آگے بڑھنے کی حکمت عملی ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے بین الاقوامی منظرنامہ بڑھ رہا ہے اور جو ملکی اقتصادی حالات ہیں، جس میں آج میرے پاس سروے رپورٹ آئی پڑی ہے، ہاؤس ہولڈ جو انٹیگریٹڈ اکنامک سروے کی رپورٹ ہے کہ 5 سال کے دوران شہریوں کی اوسط آمدنی میں 97% اضافہ، جبکہ 2019 سے 25 تک گھریلو اخراجات میں 113% اضافہ ہوا ہے اور ملک میں بھوک غربت نہیں قومی ایمرجنسی بنتی جا رہی ہے اور ہر 4 میں سے ایک پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے. اس کو ساتھ جوڑیں، تیزی سے بدلتی انٹرنیشنل صورتحال کو ساتھ جوڑیں، سیاسی استحکام کی ضرورت پہلے سے کیوں زیادہ ہے اس کو ساتھ جوڑیں، رانا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ساتھ جوڑیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اپوائنٹمنٹس کیوں ہوئیں اور آگے کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت، چاہے وہ ترمیم لانی ہو یا یہ کنسنسس پیدا کرنا ہو ود اپوزیشن کے چھوڑیں 18 کو، چھوڑیں 24 کو، آگے چلتے ہیں. بیئر منیمم میری اطلاع یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی ہو سکتی ہے. بیئر منیمم یہ ہے کہ اگلی ترمیم میں PTI کی سپورٹ مانگی جائے گی. بیئر منیمم یہ ہے کہ الیکشن کا ایک ٹائم فریم طے کیا جا سکتا ہے جو کہ حکومت آبویسلی وقت سے پہلے کا نہیں دے گی. 19-20 کی اونچ نیچ اس میں کرنے کو تیار ہوگی. کیا یہ چودھری صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس اور PTI مانے گی؟ یہ دیکھنے کے سے تعلق رکھے گا. اب جو میں نے ذکر کیا کہ جتنی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، بہت خوفناک صورتحال ہے. یہ جناب علی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 60 ممالک کی جو سائننگ سرمنی ہے، پیس چارٹر ہے، ٹرمپس بورڈ آف پیس چارٹر سائننگ سرمنی تھرسڈے بروز جمعرات 10:30 پر ڈیووس میں، سوئٹزرلینڈ کا شہر، وہاں پہ دا پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس انوائٹس دا چیف آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ ٹو سائن دی بورڈ آف پیس چارٹر جنوری 22 11:30 تک، 10 سے 30 اور 11 سے 30 کے بیچ ڈیووس میں، وہاں یہ ہوگی. پاکستان کو بلایا گیا.
انہوں نے اس سے پہلے میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں آپ نے نقشہ جاری کیا جہاں پہ کینیڈا، گرین لینڈ اور دیگر ضم ہے، اور وہ نقشہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، ساتھ اپنی کابینہ بٹھائی ہے، ٹروتھ سوشل پہ تصویر جاری کی۔ دوسری تصویر جو میں کہہ رہا تھا، یہ جھنڈا لہرا کے وہ پہنچے ہوئے گرین لینڈ، نیچے لکھا ہوا ہے کہ 2026 میں ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا، اسٹیبلش کر لیا اس کے اوپر، اور ساتھ پیچھے جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کھڑے ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے ایمینول کے جو فرانسیسی صدر ہے اس کے جو اسکرین شاٹ ہیں وہ جاری کر دیے۔ اس میں فرانسیسی صدر کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم مل بیٹھتے ہیں، آپ آ رہے ہیں ڈیووس میں تو وہاں پہ یوکرینینز کو بھی بلا لوں گا، یورپی یونین کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اور میں ان کو آپ کے ساتھ ملانے کو تیار ہوں، میں سیٹ اپ کر سکتا ہوں G7 کی میٹنگ بھی، اور دیگر اینڈ پہ لکھا ہے کہ ایمینول، تو وہ بھی اس نے پبلک کر دی کہ یہ دیکھیں یہ میرے تک یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی کسی قسم کی سفارتکاری، کسی قسم کے جو نارمز تھے ڈپلومیسی کے، وہ بالائے طاق رکھ کے انہوں نے چیر پھاڑ کے چیزیں آگے کر دیں۔ لیکن انہوں نے بدلے میں کیا کہا؟ کل اس نے کہا کہ 200% ٹیرف میں لگاؤں گا فرانس کی وائن اور شیمپین کے اوپر، جو پیرس سے آتی ہے، بڑی مشہور ہے، جو امریکہ میں آتی ہے۔ یہ بورڈ آف پیس میں اگر جوائن کر رہے ہیں، اگر انہوں نے ہیر پھیر کی تو میں یہ پنگا ان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، فرانس کو دھمکی دی۔ میں نے دیکھا روسی جو فارن منسٹر ہیں ان کا نام ہے سرگئی لاروف، وہ جو تھوڑے سے بڑی سی چن والے ہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کا عالمی نظام کا قانون اب نہیں رہا، جو ہم اپنے ویلاگز میں کہہ کے تھک گئے ہیں کہ یہ جو لبرل ڈیموکریسی کی نارمز اینڈ ویلیوز تھیں وہ ڈکے ہو گئی ہیں، تباہی کی جانب چلی گئی ہیں، کیونکہ دنیا اب طاقت کے سر پہ، طاقت کے بلبوتے پہ طاقتور ملک حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا ثبوت سرگئی لاروف دے رہے ہیں کہ اب مغرب کا عالمی نظام اور اس کا قانون اب نہیں رہا، اب دنیا میں طاقتور کی حکمرانی ہے، یہ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے۔ اور یہ بات ٹرمپ بھی ثابت کر رہے ہیں، یہ بات فرانسیسی صدر نے اگلے دن جو پریڈ کی اپنے سولجرز کے ساتھ نیو ایئر کے موقع پر، تب بھی اس نے کہی کہ وار اکانومی از دا فیوچر۔ اور ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا بجٹ اس نے 887 ملین سے 1.5 ٹریلین تک لے گیا۔ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ یو اے کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ، اور جو یورپی یونین ہے اس کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تاریخی مدر آف آل ڈیلز کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ یہ خطے کی بدلتی، دنیا کی بدلتی صورتحال، پاکستان نے اب مہرے کہاں کھیلے، کیسے کھیلے اور کیا صورتحال برپا کی، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ جہاں تک یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے اوپر کیونکہ بڑی تشویش ہے، ملی جلی رائے ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا جو چارٹر ہے، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں ہیں۔ اس میں کئی شکوک و شبہات ہوں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اہل فلسطین اس میں کس حد تک ہیں، کیونکہ ٹونی بلیئر اگر ہوگا، اسٹیو وٹکوف ہوگا، جیرارڈ کشنر ہوگا، یا اس طرح کے لوگ اگر اس میں شامل ہوں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنے گا، جو ٹونی بلیئر کی این جی او کا آئیڈیا تھا جو اس نے بائے کیا، ہم اپنے ویلاگز میں بڑی تفصیل سے یہ بات کر چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس میں انڈیا بھی کو بلایا گیا ہے۔ یہ ہم ایک 2-4 روز پہلے عرض کی تھی کہ یہ جو بورڈ آف پیس یا 60 ممالک کا اکٹھ ہے، اس کو ایزی نہ لیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یو این کے پیرالل ایک نئی باڈی تخلیق کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ پہلے ہی اقوام متحدہ کے ضابطے قاعدے نہیں مانتا، اس کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ وہ پہلے ہی نیٹو کو فارغ قرار کرنے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی جتنی بین الاقوامی تنظیمیاں کہہ رہے ہیں ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی لاٹھی کے ساتھ، اپنے نظام کے ساتھ چیزوں کو چلانا چاہ رہا ہے۔ تو اس بورڈ آف پیس کے جو 60 ممالک جن کو دعوت نامہ دیا گیا، اس کی اہمیت کو اس تناظر میں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا اس لاری میں بیٹھنا فائدے میں ہے یا اس کو سکپ کرنا فائدے میں ہے۔ شکوک و شبہات اپنی جگہ، میں نے جہاں اہل فلسطینی کا ذکر کیا ہے، میرا خیال یہ ذاتی، آئی مائٹ بی رانگ، کہ اس ٹرین کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 60 ممالک کے بلبوتے پہ ٹرمپ نے دنیا کا نظام چلانا ہے اور اس میں ہمارے سعودی اور مشرق وسطیٰ کے اہم ترین برادر اسلامی ممالک شامل ہیں، تو حرج نہیں ہے، تاکہ وہاں بیٹھ کے اہل غزہ کے لیے آواز بلند تو کی جا سکے، تاکہ وہاں بیٹھ کے انڈیا کو کاؤنٹر تو کیا جا سکے جو اس کا حصہ ہوگا۔ کیونکہ یاد رہے کہ جو بھارت میں اسرائیلی سفیر ہیں، انہوں نے آدتیہ راج کال کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی فوج ہمیں قبول نہیں ہوگی۔ اب اسرائیل نے برملا کہا کہ ہمیں ترکی کی اور میرا خیال ہے قطر کی فوج بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 ممالک کی تو فوج وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چلیں، فوج اگر نہیں بھی جاتی، جس بھی حد تک ہم اس سلسلے کا حصہ ہوں گے، اس کی وجہ سے ہم اہل فلسطین کے بارے میں بات تو کر سکیں گے نا سعودی عرب کے ساتھ مل کے۔ ایک دوسرا، فوج اگر نہیں جاتی تو پاکستان کے بہت بڑے مفاد میں ہے، بہت بڑی بچت ہو جائے گی، اور اسرائیل نہ کرتا ہے تو یہ میرے خیال ہے بہت بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی پاکستان کے لیے۔ تیسرا، اگر کوئی نیا نظام بن رہا ہے جو کہ آفیشلی تو کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، لیکن ایک اندھے کو بھی پتہ ہے کہ اگر ٹرمپ 60 ممالک ساتھ مل کے ایک نیا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے ڈسپیوٹ یہ نظام حل کرے گا، صرف غزہ نہیں، یہ جو بورڈ آف پیس بن رہا ہے 60 ممالک کا، وہ کہہ رہا ہے برملا ٹرمپ
کہ یہ دنیا بھر کے جو ڈسپیوٹس ہوں گے، ایشوز ہوں گے، ان کو یہ سالو کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یون کہاں رہ گیا پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرین میں، اس بس میں کسی نہ کسی طور پر ہونا چاہیے. پروز اینڈ کونس کیا ہوتے ہیں یہ پھر دیکھ لیں گے اکارڈنگلی ٹو دی سچویشن. فی الحال تو مجھے اس میں یہ ایک دو پہلو مثبت لگ رہے ہیں. اس کے باوجود اس میں جو اشاریے ہیں منفی، ان کے اوپر نظر رکھنی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاؤس کو آن بورڈ لیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے، دوست ممالک کو آن بورڈ لیا جائے. اس وقت تھوڑی فہم و فراست کا مظاہرہ کیا جائے، نہ کہ جذباتیات کے اوپر. یہ بورڈ آف پیس کی کہانی تھی. جو یو اے کی میں بات آپ سے کر رہا تھا، یو اے کے ساتھ جو بھارتی معاملات ہیں، جو کل 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی شیخ صاحب کی، نہان صاحب کی، صدر جو ہیں، جس میں جھولے پہ چڑھایا مودی جی نے انہیں، میں نے صبح وی لاگ بھی کیا تھا. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اہداف اور فریقین کھل کر سامنے آ گئے. کون کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ اگر واضح ہو جائے تو میرا خیال ہے کسی ملک کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا ایک پہلو جو یعنی قابل تشویش پہلوؤں کے علاوہ کسی حد تک معتبر یا مثبت ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت کی اگر یو اے کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے پھر سعودی عرب کے ساتھ بڑھیں گے. سعودی عرب اور دیگر ممالک جو پاکستان کے ساتھ معاہدے کریں وہ بھی پھر ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ کوئی لاڈ پیار تو کریں گے. لیکن کسی کانفلکٹ کی صورت میں، کسی مسئلے کی صورت میں یو اے کے ساتھ جو ہمارے تھوڑے بہت تعلقات ہیں، اچھے بھی ہیں، تگڑے بھی ہیں، تاریخی بھی ہیں، ان کا کوئی اثر رسوخ تو ہوگا. یہی وجہ کہ کل کی پریس ریلیز میں جہاں بھارت نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کا لفظ ڈالا جائے، انہوں نے لفظ نہیں ڈالا. ویسے تو مجموعی دہشت گردی کے خلاف مذمت کی تھی. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ذرا یہ انٹرنیشنل کہانی میں ضرور کھول کے بیان کروں گا. ایک اور بدلتا منظمہ سن لیں. وہ بنگلہ دیش میں جو بھارتی جتنے بھی انویسٹرز ہیں، ان کے اہل خانہ کو بھارت نے بلا لیا کہ ہم نے نہیں یہاں ان کو رکھنا، مسائل ہیں. تو بنگلہ دیش نے بڑا ٹھوک بجا کے آگے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ان کا اچھا اگر آپ نے ہمیں پاکستان کے کھاتے میں رکھنا رکھ لیں. یعنی اب ممالک اس طرح سے ڈیل کریں گے. اللہ حافظ.